کلنگ کے اوپر صرف اس لیے آواز زیادہ اٹھائی کہ گولی مار کے تو سب کو مار دیا جاتا ہے میرے پیارے بھائیوں، لیکن مارنے کے بعد ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پیر کاٹے جاتے ہیں، آنکھوں میں ڈرل کی جاتی ہے، اس کے بعد تیزاب کے اندر لاشوں کو بھگو بھگو کے بھیجا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس ملک کی 144 بیٹیوں کو عصمت دری کرنے کے بعد نازک اعضاء کاٹ کے آگ لگا کے مار دیا، اور اس پاکستان میں ان پاکستانی بہنوں پہ بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بولا، جنرل احمد شجاع پاشا صاحب نے کہا کہ 922 طالبان پکڑے، میں نے سوال کیا تھا، ان سے پوچھا میں نے کہاں ہے، انہوں نے کہا عدالت بھیجے تھے، میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگے سب چھوڑ دیے۔ تو جو افواج پاکستان پہ گولی چلائے گا اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ باہر نکل کے اپنے جیسے تو بنائے گا، اسی لیے تو دہشت گردوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں 18 کروڑ عوام کو فوج بننا پڑے گا۔ یہ جو کراچی میں گلے کٹے نا، یہ شے اسی سوچ نے دی ہے، اور میں اس سوچ سے جنگ لڑ رہا ہوں۔ آپ لوگ کب سمجھیں گے یار، میرے ساتھ وہاں 100 سینیٹر موجود تھے جب میں نے یہ تقریر کی، اور سب نے اٹھ کے بولا کہ یار یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، اس لیے کہ جوائنٹ سیشن کے اندر یہ سینیٹر بھی موجود تھے جب ISI کے سابق سربراہ احمد شجاع پاشا صاحب نے میں نے ہی سوال کیا تھا ان سے، تمام پارلیمنٹرین کی موجودگی میں کوئی ٹیلی ویژن پہ نہیں بولتا، مجھے جہاں پلیٹ فارم ملتا ہے میں بولتا ہوں، کیونکہ مجھے تو بولنے کی بیماری ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب وہاں سوال کیا تو آپ نے یہ کتنے قیدی پکڑے جنہوں نے افواج پہ حملے کیے، تو انہوں نے کہا کہ ریڈ ہینڈڈ 990 طالبان ہم نے گرفتار کیے۔ میں نے پھر کیا ہوا جی، ہم نے ان کو کورٹ میں بھیجا، اور پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ان کو کورٹ نے ریلیز کر دیا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، اس کی سب سے بڑی داستان آرے بازار میں ہونے والا دھماکہ ہے جو کہ ریلیز کیے گئے کچھ ہی مہینے پہلے ریلیز کیے گئے دہشت گردوں نے کیے، اور وہ کورٹ سے ہی ریلیز ہوئے تھے نا۔ سپریم کورٹ کا لیٹر ہیڈ افتخار محمد چودھری صاحب نے اپنی فیملی کے لیے کیسے یوز کیا؟ وائی؟ میں نے تو سنا تھا، بلکہ خود انہوں نے کہا اپنے ریمارکس میں کہ جج کی تو کوئی فیملی نہیں ہوتی، والد تو والد، بیٹا تو سبحان اللہ۔ کروڑوں روپے کے سیر و تفریح کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے اپنی جیب سے برداشت کیے۔ جن دونوں اداروں پر چیف جسٹس آف پاکستان کو اعتبار نہیں تھا اپنے صاحبزادے کے لیے، اور ہم پر کمپلین لانچ کرنے کے لیے انہوں نے ان اداروں کو منتخب کیا۔ میں نے تاریخ کا ان کا وہ جھوٹ پکڑا، یہ دیکھیں نوٹیفیکیشن نمبر 2009 ہے، کوڈ آف کنڈکٹ، وہ بھی افتخار محمد چودھری نے خود بنایا، سیکرٹری تھا اس کا رجسٹرار۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت یہ کہ جج کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ظاہر سی بات ہے، زبان کا سچا ہوگا، بالکل منصف اور انصاف کرنے والا ہمیشہ سچا ہوگا نا۔ تو میں نے فوری طور پہ جو ہے ان کے وہ الفاظ پکڑے، انہوں نے کہا کہ نہ میرے پاس گھر ہے، نہ گاڑی، نہ رہنے کی کوئی جگہ، اور میں نے HBA سے لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا۔ اس کے اندر 500 صحافی وہاں پر گواہ تھے، 500 کامران خان بھی تھے، سارے تمام میجر صحافی تھے، مالک صاحب بھی تھے، سارے تھے ولیمے میں۔ نہیں اس ہیرنگ کے اندر جہاں یہ اپنی سیٹ کے اوپر یہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، جب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور میں نے HBA سے لون لے کے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا۔ یہ میرے پاس HBA کے فوری طور پہ میں HBA کے اندر میں نے اپنی انکوائری شروع کی، انویسٹیگیشن شروع کرنے کے بعد ایک سینیٹر اس نتیجے میں پہنچا کہ HBA کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ کسی کو ولیمہ کرنے کے لیے لون دے۔ نہیں ہو سکتا ہے ان کی اسپیشل شرائط ہو نا، کس چیز کی شرائط ہوں گی؟ جج کے پاس یہ ہے 5 شرائط، لون بھی نہیں لے سکتا۔ 5 شرائط، اس لون سے گھر خریدا جائے گا، گھر بنے گا، گھر رینوویٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ لینڈ کی ایکسپینشن ہوگی، یعنی کہ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تو وہ آپ گھر خرید سکتے ہو اس بائی لاز کے تحت۔ دیکھ رہا ہوں 47 ارب روپے ٹیکس معافی کے کیس میں کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کہا ججز نے پیسے لیے، ورنہ کیا آپ پر غلط؟ غور سے سنیں، میں نے یہ نہیں کہا، وہ پوری پریس کانفرنس آپ نے چلائی نہیں ہے، میں نے یہ کہا کہ میرے پاس میں ایک ایسے کیس پہ کام کر رہا ہوں جس میں 47 ارب روپے لے کے میں نے سنا ہے کہ اسٹے دلایا گیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے سنا ہے نا، سنی سنائی باتیں اور کنفرم ثبوت عدالت میں جب جاتے ہیں کہتے ہیں ثبوت لے کے آئے آپ۔ تو سنی سنائی باتوں پہ تو ان 17 ججوں کو آدھی رات کو بٹھا دیا تھا آپ نے معافی مانگی اس کی؟ کلیئر کر دوں میں، ہاں یہ 47 ارب کو ذرا بڑا سنگین الزام ہے۔ 47 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس لینا ہے، اس پہ حکم امتناعی دیا ہائی کورٹ نے۔ چلو میں غلط ہو سکتا ہوں، کل حکم امتناعی مائنس کر دو اور کیس کا فیصلہ کر دو۔ ججز نے پیسے لیا، آپ نے یہ بھی بولا کب کہا؟ میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا پیسے لیا۔ آپ پوری پریس کانفرنس تو چلائیے یار، ذرا چلائیں جی، ذرا سارٹ چلائیں فیصل رضا عابدی صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں شاید ہم غلط ہوں، وہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے چن لیے سارٹ، ادھر سے ادھر لگا دیا، ادھر سے ادھر لگا دیا۔ سن لیں آپ نے۔ پوچھنا چاہوں گا یہ سیل فون پرووائڈر کمپنیز نے جو 46 ارب روپے دینے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، اس پہ
हाई कोर्ट से स्टे किसने दिलवाया? मैं पूछना चाहूंगा, और मैं इस चीज को ईद से कबल डिस्क्लोज करूंगा कि उसको स्टे दिलाने में बाकायदा रकम ली गई है। आपने कहा ना कि रकम ली गई है, जज ने ली है। आप बात जजेस की कर रहे हैं मेरे ख्याल तो से। मैं वहाँ मलिक रियाज की बात नहीं, मैंने कहा वो जजेस दिलाया की गया, बात दिलाते तो वकील है, अच्छा चलें आप एक दिलाते तो वकील है। आप वकीलों के जाती थ्रू हैं, दिलाई गई। आप जाती हैं, इस्लाम में कहाँ वकील है? काजी की अदालत में कोई वकील? चलिए नाम ले लें, किसने लिया? एक मिनट, आप हिज्जतुल विदा के फतवे खुतबे देते हो, मुझे जरा इस्लाम के अंदर किसी काजी के आगे कोई वकील तो खड़ा हुआ दिखाओ। मैं ये बार बार एक सवाल आपसे कर रही हूँ ना, मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग जानना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ये किसने बताऊंगा, लिए पैसे? 47 अरब रुपए पे स्टे दिया कैसे, आप भी तो बताएं। ये नहीं पूछते आप लोग कि क्यों दिया है। आप ये लोग नहीं पूछते कि अखबार के मालकान और टीवी मालकान ने जो अरबों रुपए टैक्स देना उस पर क्यों स्टे दिया हुआ? इसलिए कि आप जजेस की यहाँ पे कलमा गोई कर रहे हैं, इसलिए बिठाया ना आपके मालकान ने। मुझे नाम बता दो, आपके मालकान ने इसलिए बिठाया। ये केस है, ये इस केस का नोटिफिकेशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जिसके ये खुद हेड थे, और इसका रजिस्ट्रार इसका सेक्रेटरी था, और तमाम जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होते हैं, जिसने ये कानून बनाया। मैंने पूरी दुनिया में तमाम अदालतों के जो बार्स हैं और जो अदालतों के जज हैं उनको ये रेफरेंस फौरी तौर पर रवाना किया है, और मेरा ये दावा है पूरी दुनिया के तमाम वकला जो इस शख्स को मेडल देती हो और इसको अच्छा समझती हो, तुम सब पैनल बना के आओ, दुनिया की जिस अदालत में बुलाती हो मुझे बुलाओ, और मैं तुम्हें साबित करूंगा कि दुनिया के करप्ट तरीन लोगों को ही नवाजा है तुमने सारी जिंदगी। तुमने कभी किसी अच्छे इंसान को भी नवाजा है? अच्छे इंसानों के साथ तो तुम ये सलूक करवा रहे हो जो यहां पर मोज़ेज़ बुजुर्ग का किया मज़ारात का, या पूरे पाकिस्तान के अंदर किया, ये काम करवाते हैं। खुदा को माने आप लोग। ये 113/2005 इन्होंने बनाया था। इसके तहत अगर आपको किसी जज के ऊपर इल्जाम लगाना है, मैं आपको तफसील से बता रहा हूं कामरान भाई, ताकि ये लोगों को समझ आए। ये तुम्हें किसी जज पे इल्जाम लगाना है तो आप लोग उसके लिए अपनी शनाख्त बताएं। अगर शनाख्त काबिल एहतराम हुई तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा ले सकते हैं, वहां पे इल्जाम लगाएं, जिसको रजिस्ट्रार जो है उसका सेक्रेटरी जो है वो नोटिस लेगा, और नोटिस लेने के बाद चीफ जस्टिस को आगाह करेगा। चीफ जस्टिस फौरी तौर पे 2 सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करेंगे, उस शख्स को बुलाया जाएगा। अगर उसके इल्जाम सही हुए तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई शुरू होगी, और गलत हुए तो उसको 2 साल जेल भुगतना पड़ेगी। ये कानून है, इन्होंने खुद बनाया था। मैंने इसके तहत इल्जाम लगाया, इन्होंने बजाय 2 जज अपॉइंट करने के मुझे FIA में भेज दिया। मैंने जितने मेरे पास सबूत थे वो FIA और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किए, जो ये एक भरपूर कॉपी है। यहाँ पे फैसल साहब एक बात बताइए आप, और इस हॉल के ऊपर एक कर्ज छोड़ के जा रहा हूं मैं आज कि आओ पाकिस्तान को इंसाफ देने वालों, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने वालों, तुम अपने ही एक सेनेटर को इंसाफ ना दे सके 100 बार गारंटियां देने के बावजूद,